یا منہ سے. منہ غریبوں والا زکات والا بنا لو. تم خدا کے بندے, تمہارے پاس پیسہ ہے, تم اچھی شکل بنا کے گھومو, لیکن یہ شو کرنا ہے کہ جی میں تو غریب, کچھ ہے ہی نہیں. اس سے لوگ کیا ہوتے ہیں, بولو, متاثر. لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں کہ یار بیچارے کا بھائی گیٹ اپ سے کبھی متاثر مت ہو. یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈال کے آئے تھے اور باپ کے سامنے آ کے رو رہے تھے ہمارے بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے. دو آدمی روتے ہیں, فراڈیوں کی دو علامتیں ہوتی ہیں, یا تو بدماشی کرے گا وہ, لیکن اگر بدماشی کی طاقت نہیں ہے تو مظلوم بن کے لوگوں سے پیسہ حاصل کرے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھروں میں جب جھگڑا ہوتا ہے, اگر شوہر غلط ہو تو شوہر روئے گا نہیں. شوہر پہ لوگ دباؤ ڈالیں گے, تو نے یہ ظلم کیا, تو نے یہ ظلم کیا, اس پہ ظلم کو قائل کریں گے, چماٹ ماریں گے, خلا کی طرف جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر عورت ظالم ہو نا تو بسا اوقات وہ رو دھو کے اپنے آپ کو مظلوم شو کر دیتی ہے. ہمارے ایک جاننے والے میں جھگڑا ہوا میاں بیوی کا. بعض دفعہ مرد ظالم نکلتا ہے, بعض دفعہ عورت ظالم نکلتی ہے. تو وہ عورت ظالم نکلی. رو زیادہ کون رہی تھی؟ عورت. تو میں نے اس آدمی سے کہا, میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی خراب ہو گیا, تو تیری بیوی ظلم زیادتی کر رہی ہے, تو تیرے رشتے دار پھر کیوں نہیں مانتے؟ کہتا مجھے اس طرح رونا نہیں آتا جیسے اس کو آ رہا ہے. مجھے اس طریقے سے رونا نہیں آتا جیسے اس کو آ رہا ہے. تو یہ قوم کی نفسیات ہے کہ جو روئے گا, دھوئے گا, ہی ہوں ہاں ہاں کرے گا, لوگ سارے اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی جو وقف کی چیزیں ہوتی ہیں, مسجد ہے, مدرسہ ہے, ہم تو حکومت کو بول رہے ہیں کرپٹ ہے, ہمارے تو کیا, لیکن آپ کی مسجد میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کے پڑوس میں مدرسے میں کرپشن ہو رہی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے, انتظامیہ کی ذمہ داری ہے, جا کے دیکھے, پوچھے بھائی کیا ہے یہ. اور پھر وہ مولانا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں, تم کون ہوتے مجھ سے پوچھنے والا. نہیں, آپ کو جواب دینا پڑے گا. ہم ہوتے ہیں پوچھنے والے, جواب دو آپ, ورنہ اپنی عزت خود ہمارے ہاتھوں خراب کر رہے ہو. پھر ایسے امام کو جب نکالا جاتا ہے نا, تو وہ 100 لوگوں کو جا کے اس نے اپنا ہم نوا بنایا ہوا, تو رو رو کے دو ہائے دیکھو مجھے نکالنے والے ہیں, مجھے اب کیا کرنے والے ہیں, میں تو جا رہا ہوں بس میں چلا جاؤں گا, کسی بھی دن آپ دیکھیں میں نہیں ہوں گا. لوگ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں, ہم آپ کو جانے, یہ نہیں کہ جا کے تحقیق کرو یہ کیوں نکال رہے ہیں, اس کو ہو کیا رہا ہے, کوئی تحقیق نہیں. ایک جگہ میں امامت کرتا تھا, وہاں امام کرپشن کرتے ہوئے پکڑا گیا, مجھ سے پہلا والا امام. تو لوگوں نے فیصلہ کیا نکالو, وہ بھائی نکال پائے بھائی, کیونکہ اس نے سب سے پہلے محلے کی عورتوں سے تعلقات بنائے تھے, کیونکہ عورتیں جلدی متاثر ہوتی ہیں. ہر انٹی پہ دم کیا ہوا اس کم وقت نے, ہر انٹی کو دعائیں دی ہوئی, سارے محلے کی عورتیں ڈنڈے لے کے نکل گئیں, اس امام کو نہیں ہم جانے دیں گے. اب اتنی عورتوں کو بٹھا کے کون سمجھائے کہ بھائی اس نے کیا کیا ہے, کیا اس پہ الزامات ہیں. نا نا نا, جذبات سے متاثر کیا کس کو, محلے کی خواتین. تو فراڈی آدمی یا تو 3 چیزوں سے وہ کرتا ہے, یا تو بدماشی دکھائے گا, بھائی ڈنڈا ہے بس جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو, نہیں جا رہے ہیں یہاں سے جاؤ. دوسرا طریقہ رونا دھونا. تیسرا قسمیں بھی بہت اٹھا, خدا کی قسم یہ غلط بول رہے ہیں, دلیل کیا, پر خدا کی قسم یہ دلیل ہے, خدا کی قسم میں ایسا نہیں ہو. بھائی دلیل کیا, ان کے پاس تو گواہ ہیں, ثبوت ہیں, خدا کی قسم غلط ہیں, بس یہ چل رہا ہوگا. تو اس لیے کبھی بھی متاثر, بولو. ایک دفعہ تبلیغ والے گئے ہوئے تھے جماعت میں, ایک عامل تھا, وہ دم کر کے نا, حالانکہ تبلیغ میں ان چیزوں پر پابندی ہے. تو میرے پاس فون آیا, وہ جماعت کا پشاور میں, کہیں کہہ رہے ہیں یار ہمارے پاس یہ ایک عامل نکلا ہے, یہ پتہ نہیں دم کرتا رہتا ہے, لوگوں کی طبیعتیں خراب ہو رہی. میں نے کہا رکھ کے چماٹ مارو اس کو. کہہ رہے ہیں بزرگوں نے منع کیا ہوا ہے, ایسا نہ ہو. میں نے کہا بزرگ کو بتانا بعد میں, چماٹ پہلے مارو. آپ یقین کریں ابھی چماٹ مارا نہیں انہوں نے, اور وہ جو خراب ہوئے تھے نا طبیعتیں, وہ ٹھیک ہو گئے. انہوں نے کہا مفتی صاحب جب سے آپ کا بیان چلا ہے نا, یہ کلپ آیا ادھر کہ چماٹ مارو, بس وہ عامل بھی ٹھیک, وہ جن چڑیل بھی الحمدللہ غائب. تو میرے بھائی دیکھو, جس میں کانفیڈنس نہیں ہے نا, وہ دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. تو اس لیے یہ جو مذہبی لوگ, میں تو مذہب میری فیلڈ ہے نا, اس لیے میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کرپشن مذہبی لوگوں سے زیادہ دوسروں میں ہے, یہ ذہن میں رکھنا. زیادہ کرپشن کس میں ہے, دوسروں میں. لیکن میں چونکہ مذہبی ہوں خود بھی, اور مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں بتاتا ہوں میرے پاس پیسہ کہاں سے آیا اور کتنا آیا ہے, یہ بتاتا ہوں. میں پابند ہوں اس کا, کیونکہ میرے کنٹرول میں مسجد ہے, مدرسہ ہے. اب تو نہیں ہے مدرسہ ہم نے ختم کر دیا, دوبارہ بنائیں گے, لیکن کنٹرول میں مالیاتی ادارہ تو ہے نا, ٹرسٹ ہے میرا, تو میں ذمہ دار ہوں, میں بتاؤں کہاں سے آیا پیسہ. تو جس کے ہاتھ میں بھی مالیاتی نظام ہوگا وہ بتائے گا, بلکہ عوام سے پوچھے بغیر بتائے گا. عوام سے, میں جب یہاں میرے پاس گاڑی آئی ہے, میں اسی وقت سے ممبر پہ بتا رہا ہوں, مجھ پہ انگلیاں نہیں اٹھانا, مجھ سے پوچھنا یہ گاڑی کہاں سے آئی, 4 بیویوں کا خرچہ کیسے اٹھاتے, پوچھو مجھ سے. تو یہ اسلام بھائی سب کے لیے ہے. قرآن کی سب سے لمبی آیت ہے, معاملات کو لکھو تاکہ پیسہ کسی کا دائیں بائیں نہ ہو. خیر ہم ٹاپک سے ہٹ کے جلدی سے موضوع پہ آ کے میں بیان کو ختم کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دل ہے
تو سب سے زیادہ محنت کس پہ ہونی چاہیے؟ دل پہ. اس کو ٹھیک کیسے کیا جائے؟ اب بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف ہے, ہر جگہ کیا نظر آ رہا ہے؟ پیسے والا کامیاب نظر آ رہا ہے. تو پیغمبروں نے اس کے دل کے قبلے کو ٹھیک کیا ہے, یہ بتا کے کہ یہ آخرت کے مقابلے میں اس کی 2% کی حیثیت نہیں ہے. جہاں یہ بلڈنگیں ہیں وہاں قبرستان بھی تو ہے نا, کیا خیال ہے؟ صبح و شام جنازے بھی تو ہیں, لاشیں بھی تو ہیں. 30 سال کے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, 30 سال کے جوانوں کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. وہاں یہ بھی تو ہے, پھر وہاں یہ بھی تو ہے, پیسے کے ساتھ بڑھاپا بھی تو ہے, 20 چیزیں ہیں. اور پھر یہ پیسہ دینا اللہ کے ہاتھ میں, اس پیسے میں برکت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. آپ کی آمدن منتھلی 10 لاکھ ہو گئی, خرچے اللہ نے 15 لاکھ کے ڈال دیا آپ کے اوپر. ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, ٹھیک ٹھاک مالدار تھے, ایک علاج میں ساری دولت نکل گئی ان کی, ساری دولت. ایک بیماری آئی اور سب کچھ بک گیا, ساری زندگی یہ کمایا ہوا 2 دن میں ختم. تو بھائی بہت اچھی ہے لیکن اتنی نہیں جتنی نظر آ رہی ہے. ایک دوسرا پہلو بھی ہے اس کا, لہذا کماؤ, مل جائے شکر ادا کرو, نہیں ملے ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور یہ جو عزت دیکھ کے متاثر ہوتا ہے, ابے یار پیسے والا اتنی بڑی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور غریب آدمی کو دیکھو ٹماٹر بیچ رہا ہے, ہائے 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 ہائے. تو کوئی بات نہیں یار, ٹماٹر بیچ کے رات کو سو رہا ہے, تم بھی ٹماٹر بیچ کے سو جانا رات کو. زیادہ دن کی بات نہیں ہے, 20-30 سال میں وہ بھی قبر کی کیڑوں میں اور آپ بھی قبر کے کیڑوں میں. تو جب دونوں کا فیوچر کیڑے ہی ہے تو پھر اس کیڑے کو نکالو جو پہلے سے آیا ہوا ہے. کیڑوں کا جو ٹائم ہے نا اسی ٹائم پہ آئے کیڑے. تو میرا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ بہت مشکل ہے سمجھا رہا. کیڑوں کے لیے اللہ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے قبر میں, اس سے پہلے جو بھی کیڑا ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو میرے بھائی یہ دنیا بہت اچھی ہے, اتنی نہیں جتنی میں اور آپ سمجھ رہے ہیں. تو شریعت نے کتنی بیلنس بات کی ہے, کماؤ بھائی, خرکار کے گدھے مت بنو. اجملوا فی الطلب, اللہ کے نبی نے فرمایا کسی بھی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو, بیلنس. اپنی صحت کا بھی خیال ہو اور بیوی بچوں کو بھی ٹائم دیا جائے اور پھر کاروبار کو بھی ٹائم دیا جائے. تو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. ٹینشن کس بات کی ہے؟ اور یہ کہ میں وہ آگے نکل گیا میں پیچھے رہ گیا, کوئی بات نہیں, وہ آگے نکل کے بھی قبر میں جائے گا, ہم پیچھے رہ کے بھی کہاں جائیں گے. یہ ایسے ہے جیسے پشاور جانا تھا, ایک جہاز میں پہلے پہنچ گیا, آپ بس میں آ رہے ہو, آپ بولو کوئی بات نہیں اگلے دن میں بھی وہیں پہ پہنچ جاؤں گا. پشاور میں دونوں کو جو ہوٹل ملا ہے وہ سیم ہی ہے. پشاور میں جو رہائش کا ہوٹل دونوں کو ملا ہے وہ کیا ہے؟ سیم ہے. تو ذرا کسی نے تجھے لفٹ دے دی تھی, لینڈ کروزر میں پہنچ گیا, اور میں ٹرین میں آ رہا ہوں, تیز گام خوشحال خان کھٹک ایکسپریس میں آ رہا ہوں میں, تو لیکن وہاں دونوں کا انجام کیا ہے؟ سیم ہے. اور یہ بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں, سیم ہے. حدیث میں آتا ہے غریب جنت میں زیادہ ہوں گے, امیر جنت میں کم ہوں گے. اللہ کہیں گے امیروں سے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, دنیا میں تم نے مزے اڑا لیے ہیں جو حرام مزے تھے. کیونکہ جب پیسہ آتا ہے تو نماز جاتی ہے, پیسہ آتا ہے تو شراب اور کباب بھی آتا ہے, شباب بھی آتا ہے. غریب آدمی کو کوئی لفٹ, جو اس کو اگر حلال ریلیشن کے لیے رشتہ نہیں مل رہا تو حرام کے لیے بھی نہیں مل رہا نا. امیر کو تو میرے بھائی اتنے چسکے ہوتے ہیں اس پہ تو رشتے لائن لگا کے فرشتوں کی طرح کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. رشتے جو ہے نا اس کے پیچھے فرشتوں کی طرح لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پیچھے رشتے. تو اس کو تو زیادہ جہنم میں جائیں گے. تو اس لیے فرعون اس دھوکے میں آ گیا کہ میری حالت اچھی ہے. بھائی موجودہ حالت آپ کی دیکھنے میں اچھی ہے, حقیقت میں اچھی نہیں ہے. تو بچے کو بچپن سے سکھانا چاہیے, بیٹا پیسہ اچھی چیز ہے لیکن سب سے پہلے کیا ہے؟ آخرت. اچھا عمل, انسان اچھا بن جائے, بے شک ٹماٹر بیچے. ہم اپنے بچے کو نا بچپن سے ڈپریشن کا مریض بنا رہے ہیں. ابے کیا ٹماٹر والا بنے گا, ابے کیا ٹماٹر بیچے گا. بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے بیٹا میں نے ٹماٹر بیچے تو میں تو ناکام ہو گیا. اس سے دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس سے کیا پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ٹماٹر نہ بیچے. بڑے بڑے مالدار گھروں کے بچے بالآخر بیچتے ٹماٹر ہی ہیں. پھر ان کو ذلت محسوس ہوتی ہے تو ڈرگس کا وہ نشہ اسمگل کرنا شروع کر دیتے ہیں, کہتے ہیں ٹماٹر سے تو اچھا ہے. کوئی بات نہیں, بچے کو پڑھاؤ بھی لکھاؤ گی, بچپن سے سکھاؤ بیٹا پیسہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو. اس کو قبرستان لے جایا کرو اور بولو بیٹا ایک دن میں بھی کفن پہن کے لیٹا ہوا ہوں گا, قبر میں اپنے ہاتھوں سے مجھے اتار کے آؤ گے تم, تمہارے بچے بھی تمہیں قبر میں اتار کے آئیں گے. اتنا دنیا کو فری کرانے کی کوشش مت کرو. تو یہ دل ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے ٹھیک کیسے ہوگی کہ بھائی میں جب بیان جو لے کے چلا تھا کہ دل میں محبت صحیح ہو تو اعمال صحیح ہوں گے, غلط چیز کی محبت ہو تو اعمال کیا ہوں گے؟ غلط. 2:30 بجے آپ کی نیند خراب کر کے آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ قائد اعظم کے مزار. غلط چیز کی محبت دل میں آ گئی نا, تو غلط چیز کی جب محبت. لیکن اگر اللہ کی محبت آئے گی تو یہی محبت 2:30 بجے آپ کو اٹھا کے مصلی پہ لے جائے گی. کیا خیال ہے؟ قرآن کہتا ہے تجافا جنوبہم عن المضاجع, ہمارے نیک بندوں کے پہلو رات کو بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. یدعون ربہم خوفا وطمعا, اٹھ کے اپنے رب کو پکارتے ہیں. تو یہی محبت رات کو مصلی پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ڈیٹنگ پوائنٹ پہ بھی لے جا سکتی ہے, یہی محبت ماں باپ کا فرما بردار اور ان کے پاؤں دبانے والا خدمت کرنے والا بھی بنا سکتی ہے, یہی حرام محبت ماں باپ کے سامنے چیخنے والا بھی بنا سکتی ہے.
آج جو مالداروں کے گھروں میں کے کیسز آ رہے ہیں نا, غریب آدمی اپنے بچے کو کم کھلاتا ہے, اس نے وہ لگژری لائف نہیں دی ہوتی, پھر بھی اس کا بچہ اس کا فرما بردار. اور مالداروں کی کمپلین جو ہمارے پاس آ رہی ہیں, بچوں کی تعلیم پہ کروڑوں روپے خرچ کر دیے, بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے سب کچھ بنا دیا, بچہ بہترین سائنٹسٹ بن گیا, بزنس مین بن گیا, لیکن وہ باپ کا بچہ نہیں بن پایا, وہ اپنے باپ کو باپ نہیں مانتا, وہ آگے سے جواب دیتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ اچھا بچہ تو نہیں نکلا نا, کیا خیال, کیونکہ آپ نے اس کے دل میں دولت کی اتنی محبت ڈال دی کہ یہ محبت ماں باپ کی محبت پہ حاوی آ گئی. اب اس کو پیسے دو گے تو ابا کو باپ مانے گا, جہاں پیسے بند کیے باپ ماننا بند. بیگم کی محبت آپ نے دل میں ڈال دی, یعنی بیگم کے دل میں دولت کی محبت, اس کو بیویوں کو تبلیغوں میں نکالا کرو, تبلیغ میں سروزے کے لیے بھیجا کرو. تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا, اپنا بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو نا انسان کے بچوں کی طرح, ابھی تو جوانی کی مستیاں ہیں, گزر جائے گا, آگے جا کے یہ مستیاں ختم ہوتی ہیں, پھر اولاد سے بیوی سے محبت چاہیے ہوتی ہے. اگر بیگم کو ابھی سروزے میں نکال دیا اور تبلیغ میں نکال دیا, دنیا کی محبت گھٹ جائے گی, اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے گی, پھر بڑھاپے میں آپ کا بیلنس ختم بھی ہو گیا نا, وہ آپ سے محبت کرے گی. لیکن کئی گھروں کی کمپلینز یہ ہیں کہ ہم جب تک گھر میں کھلا رہے تھے تھوڑی بہت عزت تھی, مفتی صاحب اب خدا کی قسم گلی محلے کے کتے سے زیادہ برا حال ہے ہمارا گھر میں. یہ بوڑھے رو رہے ہوتے ہیں, اسی مسجد میں آ کے روئے ہمارے سامنے, ہم نے کما کے بھیجا, ان کو کھلایا پلایا, آج ہماری گھر میں کوئی بھی نہیں سنتا کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. بیٹا نہیں سنتا, بیوی نہیں سنتی, اور کہتے ہیں بیگم ہمارے بچوں کے ساتھ مل کے مجھے ستاتی ہے. بچوں کو بھی اپنی طرف کر لیا اس نے, روز ہو کے رو رہی ہے نا, وہ تو رو نہیں رہا. تو میرے بھائی اگر اس کو ابھی سے لگا دو گے نا تھوڑا سا تبلیغ میں لوگ کہتے ہیں کیا سیکھ کے آیا, یہ سیکھ کے آیا اللہ سے ہونے کا یقین, غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین. یہ عورت تبلیغ میں عورت پناہ سیکھ کے آتی ہے, اس کو نیچے بٹھاتے ہیں تعلیم کے لیے عورتوں کے بیچ میں, اس کو امیر نہیں بناتے جماعت میں, یہ سکھاتے ہیں کہ امیر گھر کا سربراہ کون ہوتا ہے, مرد ہوتا ہے, حاکم کون ہوتا ہے, مرد. ڈرامہ کیا سکھاتا ہے, جیسا جمشید ویسی تم میں اور تمہارے ہسبینڈ میں کوئی فرق بولو نا نہیں ہے. کوئی اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ تمہیں جاب سے روکے, کوئی حق نہیں پہنچتا تم سے چائے بنوائے, تمہارے بھی 2 پاؤں 2 ہاتھ اور اس کے بھی, وہ بھی تمہاری طرح, دونوں کیا ہیں, یہ ڈرامے سکھا رہے ہیں, فلمیں سکھا رہے ہیں. تو پھر آپ بولتے ہو کہ عجیب بات ہے یار, سارا خرچہ میرے اوپر, ذمہ داریاں ساری میرے اوپر اور حقوق دونوں کے سیم. تو یہ نہیں ہو سکتا نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو طلاقیں ہوتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو میں نے تو سکون کے لیے شادی کی تھی, یہ تو بالکل ہی سے بہتر جمشیدی کو لے آتا گھر میں. کیا خیال ہے بھائی؟ جب دونوں کو اللہ نے فزیکلی ایک جیسا نہیں بنایا تو احکام دونوں کے ایک جیسے کیسے ہوں گے؟ کتنی بڑی غلطی ہے. جب کہا گیا مرد اور عورت ایک جیسے ہوتے ہیں, بولا کرو پھر جمشید کے بچہ کیوں نہیں ہوتا, جمشیدہ کے کیوں ہوتا ہے, جمشید کو مینسز کیوں نہیں آتے, عورت کو مینسز کیوں آتے ہیں؟ چھپکلی دیکھ کے مرد نہیں ڈرتا, عورت کیوں ڈر جاتی ہے؟ تو گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار کرو گے. مرد کو اللہ نے سپیریئر بنایا, اس کو طاقت دی ہے سوچنے سمجھنے کی, لڑنے کے لیے پیدا کیا, تو وہ گھر میں بھی اگر وہ غلاموں جیسی زندگی گزارے گا, طلاقوں کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اس کو آدمی ہونے کا احساس تو دلاؤ کہ تم آدمی ہو. ڈراموں فلموں نے آدمی سے آدمی ہونے کا حق چھین لیا, اور عورت کو عورت نہیں بنایا, آدمی بنا دیا, تو وہ کچھ بھی نہیں بنے گی, بیچ کی رہ جائے گی. وہ عورت مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر کے طلاقیں تو لے لیتی ہے, ہم کوئی تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. پھر جو دھکے کھاتی ہے نا ساری زندگی, اسے بوائے فرینڈ کی محبت ملتی ہے جو صرف ہوس والی, شوہر والی محبت اس کو نہیں ملتی. ساری یہ لبرل انٹیوں کا مستقبل دیکھا کرو. یہ ان کے پرس میں ڈپریشن کی گولیاں کبھی جا کے دیکھو, جو ٹی وی پہ آ رہی ہے نا بیٹھ کے عورتوں کو سکھا رہی ہے میرا جسم میری مرضی اور مرد اور عورت برابر ہیں اور کوئی نہیں, اس کا پرس اسی وقت الٹا کر کے دیکھو, ڈپریشن کی گولیاں نہ نکلے نا میرا نام بدل دینا. وہ خود ڈپریشن میں ہے کیونکہ اس کو نہ شوہر کی محبت ملی نہ اس کو اولاد کی محبت مل رہی ہے. یہ سارا دھندا ان لوگوں نے تو شروع کیا ہے. تو میرے بھائی اللہ رسول کی محبت آئے گی تو سب کچھ سیٹ ہو جائے گا. پھر بیوی کو سمجھاؤ گے کہ میں سربراہ ہوں گھر کا, میری مان کے چلو. بیوی بولے گی کیوں, اللہ کا حکم ہے. بھائی اللہ سے, اللہ کے آگے بولو نا, کوئی بھی نہیں, بھائی اللہ کا حکم ہے پھر تو مانے. پھر عورت بھی اپنے شوہر کو منوا سکتی ہے, بھائی آپ کے ذمے میرا نان نفقہ ہے, کبھی کبھار گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹا لیا کریں. کیوں, میں تو آدمی ہوں, مفتی صاحب سے سن کے آ رہا ہوں, میں کوئی پجامہ تھوڑی ہوں. وہ بتائے گی بھائی اللہ رسول کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے, اور قرآن نے کہا ہے کہ مالی تمام تر ذمہ داری کس کے کندھوں پر ہے, بولو نا, مرد کے کندھوں پر. تو آپ کا بھی تبلیغ میں وقت لگا ہوگا, آپ بھی بولو گے بالکل, جب اللہ رسول نے حکم دے دیا تو بات ہو گئی ختم. آپ کی بیگم آپ سے بولے گی بھی محبت کا اظہار بھی کر دیا کرو. بھائی کہاں, جب پہلے تو بڑی ڈیٹے مارتے تھے, 2:30 بجے قائد اعظم کے مزار پہ آ رہے تھے, اور اب 11 بجے گھر نہیں آ رہے ہیں بھائی. تو آپ بولو گے میں مرد ہوں, مرد جورو کا غلام نہیں ہوتا, میں تمہارے ٹکڑوں پہ میں نے کچھ سسرال سے جہیز تھوڑی لیا ہے, اپنا یہ بیڈ میرا ہے, حالانکہ ہوگا نہیں, آیا سسرال سے ہی ہوگا.
یہ فریج میں نے خریدا ہے, یہ اوون میں نے خریدا ہے, یہ سب کچھ میرا ہے, دھونس میری چلے گی اس گھر میں, تو وہ آپ کو بتائے گی بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں یہ انداز نہیں ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مسکراتے چہرے کے ساتھ نبی گھر میں آتے, مسکراتے چہرے کے ساتھ گھر سے باہر نکلتے. تو میرے بھائی جب مذہب ہوگا تو پھر حقوق دیے بھی جائیں گے, لیے بھی جائیں گے. جب مذہب نہیں ہے, اللہ کی محبت تمام محبتوں پہ غالب نہیں ہے, ہر شخص اپنے حقوق چھینے گا. اولاد باپ سے زندگی میں وراثت مانگے گی, باپ اولاد کی تعلیم پہ خرچ نہیں کرے گا, ان کے ساتھ بد تہذیبی کرے گا, دنیا کے سامنے ان کو ذلیل کرے گا, بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرے گی, شوہر بیوی کے امام پیسوں کا حساب نہیں دے گا, مقتدی امام کی عزت نہیں کریں گے, سب ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے رہیں گے. تو میرے بھائی ہر چیز اللہ کا خوف ہوگا تو سب سیٹ ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے تو سب برباد. بس ایک بات آخری سچی مچی کی, لوگ کہتے ہیں یورپ امریکہ والوں کے دلوں میں تو اللہ کا خوف نہیں ہے, وہ برباد کیوں نہیں ہوئے؟ وہ بھائی نظر کا دھوکہ ہے, وہ ہم سے زیادہ برباد ہوئے ہیں. وہ تو دنیا میں برباد ہو گئے, آخرت تو بعد میں آئے گی. ان کی تو قومیں سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں, گروتھ ریشو گر رہا ہے. جاپان کہہ رہے ہیں ہم ختم ہو رہے ہیں, 50 سال کے بعد جاپان جیپنیز نہیں ہوں گے, جاپان میں پٹھان ہوں گے. جاپان کی جو قومی زبان ہے وہ پشتو ہوگی. یہ جب آپ کو ابھی یہ بات بری سمجھ میں نہیں آ رہی, میرا یہ بیان اپنی نسلوں کو کہنا, 50 سال جو نسل در نسل بتا دو, 50 سال کے بعد سننا, آپ کہو گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہا ہے. جو قوم ہی تباہ ہو گئی ہے, قومیں ہی بڑھ گئی ہیں, تو اس کی ترقی اور تنزل کا کیا کرنا ہے؟ 3 دن بعد پتا چلتا ہے کسی کی ماں مر گئی ہے لاشوں کی بو سے, یہ ترقی ہے. حالانکہ وہ کوئی سائنٹسٹ مری ہوگی, اس سے تو ہمارا ٹماٹر والا اچھا ہے یار, اس کو محبت تو مل رہی ہے. دیکھو انسان کو جتنا پنکھوں ٹیوب لائٹوں کی ضرورت ہے نا, اس سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے. ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا ہو, پنکھے ونکھے سب سیٹ, محبت نہیں ہے, زندگی عذاب بن جائے گی. ان کم بختوں کے ریلیشن ہی نہیں ہے تو محبتیں کہاں سے ہوں گی؟ تو کتوں سے محبت مل رہی ہے, آلٹرنیٹ ہر چیز کا کیا ہے ان کے پاس, کتے. یہ تو حالت ہے بدحالی یار. اور اس لائف کو تم کہہ رہے ہو ترقی کر کے کہاں سے کہاں پہنچ گئے, پاگل بنا رہے ہو ہمیں. جی ہاں بھائی کہہ رہے ہیں اللہ کی محبت ہوگی تو 5 بجے فجر میں آئیں گے, وہ 2:30 بجے وہاں پہنچ جاتے ہو, تہجد نہ بھی پڑھو تو فجر تو پڑھنا ضروری ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے اللہ کی محبت پیدا کرو, اور تبلیغ میں نکلنے سے زیادہ اللہ کی محبت آج کل مارکیٹ میں پیدا بہت کم ہو رہی ہے, اس لیے تبلیغ میں وقت لگاؤ. اس سے اللہ صبح شام جب اللہ کی بات کرو گے تو کچھ محبت آئے گی نا. میں نے بڑے بڑے چور ڈاکو سدھرتے ہوئے دیکھے, 4 مہینے لگائے انسان کے بچے بن گئے, 4 مہینے لگائے انسان کے بچے بن گئے. تو تبلیغ میں وقت لگاؤ, اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو, بزرگوں کی صحبت میں کچھ اللہ رسول سنو گے تو اللہ کی محبت آئے گی. یہ تو دنیا مردار کے گٹر پالے ہوئے ہیں نا, یہ محبت آہستہ آہستہ کیا ہوگی, کم ہوگی. اور دنیا میں اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ سکون. سب سے پہلے کیا فائدہ ہوگا؟ سکون ملے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال یہ ہے یہ 10 محرم کے متعلق بقول آپ کے کہ جی وہ ضعیف حدیث ہے دسترخوان وسیع کرنے کی, ٹھیک ہے, ضعیف حدیث ہے. تو اگر وہ ضعیف حدیث کو بھی تھوڑا سا اگر مان لیں کہ دسترخوان 10 تاریخ کو وسیع کرنے, جیسے کہ آج ہے 10 تاریخ کو دسترخوان وسیع کر لیں, اور شریعت کا مزاج ہے کہ روزہ رکھ لیں, تو کھولنا تو اس کو 11 کو ہے, تو دونوں کام ہو جائیں گے نا, کہ 10 تاریخ کو دسترخوان بھی وسیع ہو گیا رمضان کی طرح, اور پھر افطاری بھی ہو گئی. بس بعض علماء نے یہی بات کہی ہے کہ افطاری میں کھل کے کھا لیں, دسترخوان بھی وسیع ہو گیا. تو ہمارا میرے جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تھے, ان کی رائے جو تھی اور مجھے وہ زیادہ صحیح لگتی ہے, وہ یہ کہ جب ایک روایت مضبوط ہے بھی نہیں اور اس کے مقابلے میں صحیح حدیث موجود ہے, اور ویسے بھی مسلمان کھائے جا رہے ہیں, تو دونوں ٹھیک ہیں. جو اس فتوے پر عمل کرے وہ بھی ٹھیک ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے. جب ایک روایت ضعیف ہے تو ضعیف روایت سے عمل ثابت نہیں ہوتا, مضبوط چیزیں لینی چاہیے نا دین میں. جی حضرت مائک دے دیں. اچھا میں پہلے, چلیں انکل کھڑے ہو گئے ہیں تو پہلے انکل ہی پوچھ لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت صاحب, ایک تدفین یہ قبر پہ ہوئی ہے, دوسری تدفین کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ ایک ہی قبر میں دوسرا مردہ دفن کرنے کے لیے کتنا وقفہ ضروری ہے؟ نارملی تو یہ جائز نہیں ہے ایک ہی قبر میں 2 مردے دفن کرنا, کیونکہ پہلی میت کی توہین ہے اس میں. البتہ کہیں اگر ضرورت ہے تو پھر مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں. 10 سال کم از کم انتظار کرنا چاہیے, کیونکہ 10 سال میں عام طور پر میت کا سارا جسم ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو اس لیے 10 سال کے بعد اگر قبر کھولی ہے تو اس میں کوئی ہڈیاں وڈیاں ہوں تو وہ کنارے پہ لگا دیں اور دوسرے مردے کو وہاں دفن کر دیں. پھر وہ دونوں آپس میں جو تعلق رکھنا چاہیں ان کے آپس کا معاملہ. جزاک اللہ. میاں بیوی کو کبھی بھی ایک قبر میں دفن نہ کرو. اگر اچھے تعلقات ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے, برے تعلقات ہوں گے تو شوہر بولے گا یار اللہ نے عذاب قبر دینا ہی تھا تو پہلے دن سے شروع کر دیتا, یہ 10 سال کے بعد کیوں شروع کیے؟ جی ماشاء اللہ. وعلیکم السلام. اچھا مسجد نبوی کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے. جی سوال تو میں کر لوں گا, لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں سے شیخ لوگوں سے میں نے وہ حج کے دوران جو سناتے ہیں تلاوت وغیرہ کرتے ہیں, ہاں تو میں نے سنایا, مائک تو قریب رکھیں, تو میں نے وہاں پہ تلاوت قرآن پاک کا سورہ کہف سنایا, سورہ سجدہ, سورہ ملک, سورہ یاسین وغیرہ. ماشاء اللہ.
तो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट भी दिया, हालांकि देते नहीं है सर्टिफिकेट। अच्छा। उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, फिर मुझसे पूछा कहाँ हो, किधर हो, क्या, तो वो इंग्लिश में भी और अरबी में भी मिक्स मिला के बताया। मैंने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को बहुत खुश हुए और कहा कि मेरा सलाम कहना उनको। अलैकुम ये तो वालेकुम अपनी जगह पे हो गई। माशाल्लाह। अब दूसरी बात मेरी ये है कि मस्जिद नबी के हवाले से कि वहाँ तकरीबन 25,000 एकड़ के, वो एकड़ ने 25,000 स्क्वायर फीट पे है जी तकरीबन, माइक और वहाँ पर तकरीबन 10 लाख के करीब एट अ टाइम जो है नमाज पढ़ते हैं। जी और जो मुसल्ला है, मुसल्ले से आगे तकरीबन 2-3 किलोमीटर वो और ओपन जगह है। जी वहाँ भी लोग खड़े हो जाते हैं। तो आपसे सवाल ये पूछना है, तो क्योंकि हमारे पाकिस्तानी बहुत हुज्जत करते हैं वहाँ पर, तो ये क्या उनको हुज्जत करना चाहिए या दूसरी बात भाई वहाँ नमाज नहीं होगी, इमाम से आगे खड़े होंगे मस्जिद नबी में तो नमाज नहीं होती। तो फिर ये कौन उनको डिसाइड करेगा? क्योंकि ज़ाहिर पता 10 लाख मामूली बात नहीं है। बस जो नहीं होती नमाज नहीं होती, अल्लाह ने डिसाइड कर दिया है कि इमाम से पीछे रह जाएगा, आगे नहीं होगा। वहाँ तो वहाँ सऊदी हुकूमत लोगों को रोक रोक के थक गई है, वो बेजार हो गए हैं। लोग फिर भी आगे खड़े होते हैं तो लोग वो बेजार हो गई गवर्नमेंट। उसने कहा चलो अपनी नमाजें खराब करनी है तो कर लो, हम क्या कर सकते हैं। एक दफ़ा मुझसे भी हो गई तो ये माफ़ी हो सकती है, नहीं लौटानी पड़ेगी, वो नमाज लौटानी पड़ेगी। चलो शुक्रिया। भाई मुझसे एक गलती हुई है, मैंने पिछले हफ्ते ये बोल दिया था, इंजीनियर अली मिर्ज़ा के एक बयान पे रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया था। मेरे सामने इंजीनियर अली मिर्ज़ा का एक बयान आया, उस बयान में ये मैं इतने एहतराम से नाम भी क्यों ले रहा हूँ कि इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के किसी स्टूडेंट ने हमसे रब्ता करके बोला है कि आप जो इंजीनियर को जहलम वाली सरकार बोलते हो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस वक्त से मैंने फिर कहा जब नहीं पसंद है तो फिर एहतराम से नाम लेना चाहिए किसी भी बंदे का। इख्तलाफ करो लेकिन बात तमीज़ से करे आदमी। तो इसलिए मैंने आज के बाद वो जहलम का लफ्ज़ नहीं, मैं तमीज़ से इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ही नाम लूँगा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। तो पिछले हफ्ते मैंने बयान में रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया। हुआ ये था कि मेरे सामने इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप आया था। उस क्लिप में ये था, उसने कहा था कि हज़रत हुसैन जब शहीद हुए हैं तो इतने सारे सहाबा कहाँ थे, इतना क्लिप था। तो मुझे लगा कि ये तो सहाबा की गुस्ताखी है कि आप सहाबा पे तंज कर रहे हो। तो मैंने उसका जवाब दिया कि भाई कैसे मुमकिन था वहाँ करबला में मदद के लिए पहुँचना, और सहाबा तो ज़्यादातर बूढ़े भी हो गए थे और कोई व्हाट्सएप का दौर थोड़ी था कि फ़ौरन इत्तला मिली। तो वो वहाँ से वजाहत आई है कि भाई वो मैंने रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया था, यानी इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने ये बात खुद दावा नहीं की थी, किसी का कॉल नकल करके उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवाया। क्लिप काटने वाले ने ये खयानत की है कि इतनी बात निकाल ली। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं ये बात कहूँ कि कादियानी ये कहते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी है, अब मेरा कोई इतना सा जुमला निकाल ले कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नबी है और उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवाए तो ये गलत हो जाएगा ना। तो ये जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब में जो शॉर्ट्स बनाने वाले हैं, ये लोग गड़बड़ मेरे साथ भी कर रहे होते हैं, जितने भी मशहूर लोग हैं उनके साथ कर रहे होते हैं। आधा बयान चला के उस पर रिएक्शन रिकॉर्ड करवा देते हैं। तो इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने रब्ता किया, उन्होंने बोला, उसने बोला कि भाई ये ऐसा मैंने नहीं दिया, मैंने तो किसी की बात नकल की थी। तो मैंने कहा मैं फ़ौरन इसमें माजरत भी करता हूँ, रुजू भी रिकॉर्ड करवाता हूँ। अब बात इतनी फैल जाती है, उसको जगह जगह से हटाते रहो तो भी वो फैल जाती है। तो इसलिए उसने ये नहीं कहा, बल्कि इंजीनियर साहब ने किसी की बात नकल की है और शॉर्ट बनाने वाले ने आधा क्लिप चलाया है। तो अच्छी बात है, अगर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने सब सहाबा को बुरा भला नहीं कहा तो खुश होना चाहिए, क्या ख्याल है? अच्छी बात है। अच्छा मेरे भाई, हम मुफ्ती साहब हमारे बरेलवी अहबाब कहते हैं कि हम सुन्नी, तो तुम कौन हो? तुम हो कौन? हम भी सुन्नी। वो कह रहे हैं हम सुन्नी, तो कह रहे हैं तुम कौन हो? हम भी क्या हैं? आप सुन्नी टन टनाटन, वो नात आई थी ना, मैं हूं सुन्नी, नात सुनी आप लोगों ने? मैं हूं सुन्नी टन टनाटन, आप सुन्नी टन टनाटन, हम नॉर्मल सादा सिंपल सुन्नी। तो बस ये फर्क है। फिरकों का नाम न लिया करो सवाल। अच्छा मेरे भाई अहले सुन्नत वल जमात ही वो फ़िरका है जो जन्नत में जाएगा। हदीस में आता है 73 फ़िरके मेरी उम्मत में होंगे, एक जन्नती 72 जहन्नमी। तो जो एक जन्नती होगा वो उसकी अलामत नबी ने बताई, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा चले। तो इसलिए उलमा ने जब देखा कि इतने सारे फ़िरके पैदा हो रहे हैं, कोई तकदीर का मुनकिर है, कोई मुर्तकिब कबीरा को काफिर करार दे रहा है, खवारिज इस तरह के, तो उन्होंने फिर कहा कि जो सहाबा के तरीके पर चल रहा है और हदीस को फॉलो कर रहा है उनका नाम रखा है अहले सुन्नत वल जमात। तो अहले सुन्नत वल जमात जो है कुरान, हदीस, इजमा और क़यास, और इनमें हदीस में सहाबा भी शामिल हैं, क्योंकि सहाबा से ज़्यादा नबी के अमल को कोई भी नहीं जानता। तो इसलिए अहले सुन्नत वल जमात ये नाम दिया गया कि ये नबी को भी, कुरान को भी मानते हैं, हदीस को भी, और सहाबा को, और सहाबा में सुपीरियर खुलफाए राशिदीन। तो अहले सुन्नत वल जमात के 4 मकातिब फ़िक्र जो हैं, हनफी, मालिकी, शाफ़िई, हम्बली, ये चारों नबी, कुरान, नबी और सहाबा, इनसे मसाइल अखज़ करते हैं। समझ में आ रही है बात? तो जो इस ट्रैक पे चलेगा वो सुन्नी कहलाएगा, जो इस ट्रैक से हटेगा वो क्या हो जाएगा? गैर सुन्नी, चाहे वो अपने आप को सुन्नी
کہتا رہے, تو کہنے سے کچھ نہیں ہوتا, عمل ہونا چاہیے. تو جس کا عمل صحابہ کے مطابق ہے, سبحان اللہ. جو صحابہ کے اگینسٹ چل رہا ہے, محرم صحابہ کی زندگی میں آیا تو کوئی صحابہ نے کالے کپڑے نہیں پہنے, کوئی ماتم نہیں کیے. ربیع الاول صحابہ کی زندگی میں آیا, انہوں نے تو ربیع الاول کبھی بھی نہیں منایا, ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو صحابہ کو فالو کرنا پڑے گا. اہل حدیث بھی جو اجماع کے مخالف نہیں ہے وہ بھی اہل سنت میں داخل ہے. ہاں ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ آپ جس ٹریک پہ لوگوں کو لے کے چل رہے ہیں اس سے فرقواریت بڑھے گی, تو اس منہج میں اختلاف ہے, لیکن بنیاد ان کی بھی وہی ہے جو چاروں ائمہ کی بنیاد ہے, قرآن, حدیث اور صحابہ. ہاں پریکٹیکلی وہ اس میں گڑبڑ کرتے ہیں, تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تم 3 کو 1 کس خوشی میں کہتے ہو؟ ایک صحابی دکھا دو, کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی کسی ایک صحابی نے بھی 3 طلاق کو 1 کہا ہو. ابھی مولانا محمد اسحاق صاحب ہیں, اہل حدیث کے کوئی تھے, اہل حدیث نے ان کو اپنی جماعت سے نکالا ہوا ہے, لیکن وہ اپنے آپ کو یہی کہتے تھے. ان سے جب پوچھا گیا کہ صحابہ تو 3 طلاق کو 3 کہتے تھے, تو انہوں نے کہا حضرت عمر کے ڈنڈے کا خوف تھا, حضرت عمر کا خوف تھا. او بھائی حضرت عمر کے خوف ہوتا تو ممبر پہ حضرت عمر تھے, انہوں نے پوچھ لیا کہ آپ نے یہ 2 جوڑے کہاں سے لے کر آئے آپ. حضرت عمر نے قانون بنایا کہ 200 یا 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں ہوگا. ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ اللہ نے تو مہر میں سونے کا پہاڑ ذکر کیا ہے, آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو اتنے بہادر تھے, وہ بیویوں کو حرام کرنے لگے حضرت عمر کے کہنے پر. تو اس لیے اہل حدیث 3 طلاق کے مسئلے میں بالکل فارغ ہیں بیچارے, بالکل کیا ہیں, فارغ التحصیل ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اور ٹی وی میں بھی جب بھی 3 طلاق پر بات ہوگی اہل حدیث کے سامنے کسی تگڑے دیوبندی کو بٹھایا ہی نہیں آتا. جی حضرت ارشاد. بھائی مائک دے دو یار.